سوال یہ ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں جاتے تھے اور وہاں پر وضو کرتے تھے تو ان کے اطراف میں تمام صحابہ کرام موجود ہوتے تھے، چاروں خلفائے راشدین ہوں۔ موجود ہوتے تھے، اس کے علاوہ جنگوں میں بھی صحابہ ان کے ساتھ رہے ہیں، کیا وہ دیکھتے نہیں تھے؟ یہ تو ایک بہت ہی روٹین معاملہ تھا، تو پھر اس میں شیعہ سنی اختلاف کیسے پیش آ جاتا ہے؟ جی ٹھیک ہے، قرآن پاک ہمیں یہ کہتا ہے کہ ہمیں اس طرح کرنا ہے، تو بالکل اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے، تو پھر اختلاف کیسے ہے؟ اگر میں آپ سے کوئی چیز سیکھتا ہوں تو میں کیسے اس کے اختلاف کر لیتا ہوں، میں کیسے اس کو بھول سکتا ہوں؟ میجورٹی مثال ہے کہ اگر 1,000 لوگ ان کے پیچھے نماز پڑھتے تھے تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ جب وہ وضو کر رہے ہیں تو اس میں اسی دور میں دو گروپس میں تقسیم ہو جائے کہ کچھ صحابہ اکرام کہہ رہے ہیں کہ جو ہے سر پہ مسح کرنا چاہیے، کچھ کہتے ہیں نہیں کرنا چاہیے، کچھ کہتے ہیں پاؤں دھونے چاہیے، کچھ نہیں کہتے، تو یہ اختلاف کیسے آیا؟ تو دیکھیں، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو قرآن کے مطابق وضو لیا نا، اور لوگوں نے دیکھا بھی ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وہ لوگوں نے مسلمانوں کی قیادت سنبھالی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے مخلص نہیں تھے، اور وہ اپنے آپ کو یہ اتھارٹی دیتے تھے کہ دین میں وہ چینجز لے کے آئیں۔ تو ان کے ان چینجز سے یہی پیش آیا، ان کے ذہن میں یہ آیا کہ بھائی مسا ہونے کا کیا فائدہ، پیروں دھو لو بھائی، یہ تو زیادہ بہتر کہ ہم پیر دھو لیں، حالانکہ قرآن کہہ رہا ہے کہ پیر مسا کرو، ٹھیک ہے نا؟ تو جب ان لوگوں نے فیصلہ کیا کہ ہم دھو لیں، کچھ لوگوں نے ان کی بات مان لی، اور معاشرہ کیا ہے؟ معاشرہ یہ ہے کہ ان کے پاس نہ کوئی کتاب ہے، کچھ بھی نہیں، سب ان پڑھ ہے۔ جب لوگ آہستہ آہستہ گزرتے ہیں، جن کے پاس حکومت ہے، جن کے پاس میڈیا ہے اس زمانے میں، یعنی میڈیا کیا ہے؟ یعنی ممبر جن کے پاس ہے، ٹھیک ہے نا، منابر مساجد جن کے پاس ہے، جو خطبہ جمعہ دیتے ہیں، میڈیا یہی ہے، جن کے پاس وہ ہے، وہ لوگ پیروں کو دھوتے ہیں، تو ان لوگوں کو لوگوں کو یہی بتانا پڑتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی دھوتے تھے، نبی بھی دھوتے تھے، چلو قرآن کہہ رہا ہے کہ قرآن مسا کر رہا ہے، لیکن پیغمبر کی سنت کیا ہے؟ دھونا ہے۔ تو آہستہ آہستہ انہوں نے یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت دی، جب کچھ نسل گزر گئے نا تو ان میں یہ کنفیوژن پیدا ہو گیا کہ دھونا ہے یا مسح کرنا ہے، دھونا ہے یا مسح کرنا ہے، کچھ احادیث میں کہ دھو لو، کچھ احادیث میں کہ مسح کرو، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ اختلاف کچھ بھی نہیں تھا، اختلاف کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھی طرح واضح کیا، بعد میں زبردستی اس سنت کو، کیونکہ یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے قائل ہی نہیں تھا، وہ سمجھتے تھے کہ پیغمبر نے اپنے سے بنایا، ہم کیوں نہیں بنائے بھائی؟ پیغمبر نے جب بولا ہے کہ بھائی تم مسح کرو، تو ہمیں تو یہ نظر آتا ہے کہ دھو لو، تم رگڑ کے دھو لو، اس کا تو فائدہ زیادہ ہے، تو پیروں کو دھو لو، یہ سنت اس طرح ہونی چاہیے۔ جب یہ کر دیا تو آہستہ آہستہ پھر ان کو بتانا پڑا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت دینا پڑا کہ بھائی وہ بھی اسی طرح کرتے، حالانکہ قرآن کی یہ مخالف ہے، تو آہستہ آہستہ یہ بڑھ گیا، سمجھ میں نہیں؟ اختلافات کا اصل وجہ یہ ہے، اختلافات کی اصل وجہ یہ ہے کہ جو اس طرح نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتایا، وہ کنفیوژن اس زمانے میں تھا، اس زمانے میں کنفیوژن نہیں تھا، پیغمبر کے زمانے میں، پیغمبر کے فوراً بعد کنفیوژن کوئی نہیں تھا، لیکن ایسے لوگ تھے، جیسے طلاق کا مسئلہ ہے، اب یہ خود کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو اس میں کوئی اختلاف ہی نہیں کہ پیغمبر کی جو سنت ہے، طلاق یہ کہ 3 دفعہ طلاق کہنے سے طلاق نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، قرآن بھی کہہ رہا ہے طلاق، اس سے کچھ نہیں ہوتا بھائی۔ اب دوسرا آدمی آیا، وہ کہتا ہے طلاق ہو جاتا ہے، یہ کہاں سے؟ یہ عمر صاحب کا قول ہے، یا متعہ ہے، قرآن ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ متعہ جائز ہے، اب بعد میں دوسرا آ جاتا ہے کہ اس کو حرام کر لیتا ہے نا۔ تو یہ جو اختلافات پیدا ہوئی ہیں، کس لیے پیدا ہوئی؟ اس لیے کہ ایسے لوگوں نے مسلمانوں کا قیادت سنبھالا ہے، جو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک انسان سمجھتے تھے معمولی، کہ انہوں نے یہ احکام بنا دیے تو ہم ان سے کم نہیں ہیں نا، ہم بھی اگر کچھ بنائیں، ان کی غلطیاں دور کریں، ان کو امپروو کریں، تو ہمیں یہ اتھارٹی حاصل ہے۔ تو وہ امپروو کرنے کے چکر میں بعد میں لوگ مثلا کہتے تھے امپروو کس نے کیا؟ کہتے ہیں عمر صاحب نے کیا، عثمان نے کیا، تو پھر لوگ اگر وہ ان کا منہ بند کرنے کے لیے کہ بھائی پھر اسی امپروومنٹ کو پیغمبر سے بھی نسبت دیا بعد میں آنے والے لوگوں نے، سمجھ میں ہی نا؟ تو یہ اگر آپ اس بالکل پروسیس کو صحیح۔ ایک ہسٹوریکل کہ یہ ایک دن نہیں ہوا ہے، اس کو نسلیں لگی ہیں، کہ یہ کنفیوژن جو پیدا ہوا ہے نا، اختلاف جو اب اختلافی شکل لیا گیا، اس زمانے میں اختلاف، اس زمانے میں سب کو پتا کہ خلیفہ یہ مخالفت کر رہا ہے، بعد میں یہ کنفیوژن پیدا ہوا اس طرح، کیونکہ وقت گزرنے کے ساتھ نہ کتاب ہے، نہ لوگ کتابوں کی اتباع کرتے ہیں، لوگوں کا کتاب کیا؟ لوگوں کا کتاب یہ کہ خطبہ جمعہ میں جو مولوی صاحب جو خطبہ دے رہا ہے، خلیفے کا جو خطبہ کون دیتے تھے اس زمانے میں؟ خلفاء کے جو چمچے ہوتے تھے، مولوی ذرا علماء، وہی خطبے دیتے تھے، وہ تو سیاست کے حق میں کوئی بھی حدیث گڑھ سکتے تھے، لوگوں کو سناتے تھے، تو اس طرح ہوا ہے۔ اوکے میرے بھائی، ٹھیک ہے، اللہ آپ کو عزت دے، بہت تھینک یو سر، شکریہ آپ کا، تھینک یو بہت ویری مہربانی، مچ، شکریہ، تھینک یو سر، جزاک تھینک یو، اللہ آپ کو سلامتی دے۔
جھوم جاؤ شیو، جھوم جاؤ، پرواز کرو، کیوں فخر سے سر اٹھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا، صراط حق پر صرف تم ہو، صراط ایمان پر صرف شیعہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا، صراط حق پر صرف تم ہو، صراط ایمان پر صرف